الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے احادیث مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے.
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کمال اہل صحت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں، سب کی دعائیں منظور و مقبول فرمائیں، اور سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی مرضیں بیماریاں مشکلیں اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ میں نے کل کے معروضات میں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ پوری توجہ سے بات سنیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر تقریباً بھیجے ہیں۔ ان تمام انبیاء کے سردار اور سب سے افضل امام الانبیاء والمرسلین جو ہیں وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں بھیجی ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب نبیوں سے ہمارے نبی افضل اور تمام امتوں میں سے امت محمد مصطفیٰ افضل۔ اپنے عقائد کو صحیح کریں، ہر بات کی بنیاد عقیدے پہ ہوتی ہے، اگر عقیدے میں غلطی ہو تو پھر عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے میرے باغ نبی کی امت کو بھی خیر امتن، اور کہیں فرمایا امتن وسطا، اور حضور پاک نے بھی اپنی امت کو امت مرحومہ فرمایا۔ تو نبی سردار ہمارے سب سے افضل اور امت بھی تمام امتوں سے افضل۔ اب پھر میرے پاک نبی نے خود فرما دیا کہ تمام زمانوں میں سے سب سے افضل میرا زمانہ ہے جس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو اپنے عقیدے کو سمجھیں کہ امت ساری امتوں سے افضل، لیکن حضور کی امت میں پھر صحابہ ساری امت سے افضل۔ اور اللہ نے جیسے نبیوں میں شان رکھی ہے کہ نبی 1,24,000 آئے، رسول 313 آئے، اولو العزم من الرسل 5 آئے، اور سب کے سرتاج میرا مدنی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ ساری امتوں میں سارے صحابہ افضل، اور پھر سارے صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خلفاء راشدین کو چن لیا ہے، اور خلفاء راشدین میں سے اللہ نے سیدنا صدیق کو چن لیا ہے کہ جیسے میرے نبی سے کوئی افضل نہیں، میرے مدنی کے بعد صدیق سے بھی کوئی افضل نہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔
اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا، اس کے عقیدے میں جیسے اللہ کی توحید پہ ایمان ہے، سرکار دو عالم کی رسالت پہ ایمان ہے، وہ جب تک سیدنا صدیق عمر کی فضیلت کا اقرار نہ کرے سارے صحابہ پر، اس وقت تک اہل سنت نہیں بن سکتا۔ ایک بات یاد رکھ لیں اور اپنے عقیدے میں بالکل گرا باندھ لیں، صحابہ سارے شان والے، لیکن پھر صحابہ میں بھی منزلیں ہیں۔ بعض صحابہ وہ ہیں جو بدر والے ہیں، بعض صحابہ وہ ہیں جو احد والے ہیں، بعض صحابہ وہ ہیں جو بیعت رضوان والے ہیں، اور بعض صحابہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کو حضور نے زندگی میں زمین پہ چلتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ اور پھر ان تمام صحابہ میں صدیق و عمر، عثمان و علی خلفائے راشدین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر ان سب کا سردار، سب کا سرتاج جو ہے سیدنا ابی بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر بندہ اہل سنت والجماعت نہیں بن سکتا۔ آپ اسی لیے اب پوری توجہ کریں کہ ایک آدمی نے سیدنا علی سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، یاد رکھو جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اور جب اللہ کے ولی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، اور جب کسی نبی کا نام آئے تو علیہ السلام، اور جب میرے مدنی پاک کا نام آئے تو پھر درود شریف یا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اگر مختصر بھی کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھیں جو حضور کا امتی ہے بھلا حضور کا نام بھی کبھی مختصر کر سکتا ہے؟ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، بعض میرے لکھنے والے بھائی اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے، صاحب قلم بھی ہیں، لیکن جب صحابی کا نام لکھیں تو رے کا نشان لگا دیتے ہیں، اور میرے مدنی کا نام لکھیں تو سواد کا نشان لگا لیتے ہیں۔ مانا رے سے ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اور سواد سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ علماء شریعت کے نزدیک ایسا کرنا ناجائز ہے۔ جب بھی نام لکھیں تو پورا لکھیں رضی اللہ عنہ، اور میرے مدنی کا نام لکھیں تو پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشارے نہ کریں، یہ کاٹ چھانٹ نہ کریں، یہ اختصار نہ کریں، اس بات کی شریعت کے علماء اجازت نہیں دیتے، کیونکہ جتنی دفعہ لکھیں گے اتنی دفعہ میرے مدنی پاک پہ درود پڑھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ درود شریف پڑھیں گے تو برکت ہوگی نا جی، پڑھو گے تو اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کو کہنے کی توفیق دیں گے، کو بندے کی ہر بات تو یاد نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال پوچھا، اور یہ بات بھی اللہ کے کعبے میں یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دشمنی نہیں تھی، وقتی طور پہ اگر کوئی بات پیدا ہوئی ہے تو دونوں کے اجتہاد میں فرق تھا، اور اللہ نے دونوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ حالانکہ اجتہاد میں فرق تھا، سیدہ عائشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم میں
اختلاف ہو گئے، جنگ ہو گئی، لیکن دونوں اپنے اپنے مقام پہ اجتہاد کر رہے تھے اور دونوں حق پہ تھے. اللہ نے دونوں پہ رحمتیں نازل فرما دی. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنیں. اس سوال کرنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. دیکھو سوال کتنا بڑا باریک ہے، چونکہ یہ بات تو مشہور تھی کہ حضرت علی بڑے علم والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قضا کے یعنی فیصلے کرنے کی بڑی قوت عطا فرمائی تھی. بڑے بڑے فیصلے ہیں جس پر حضور پاک نے انہیں مبارک دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. ایسے فیصلے بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے تو حضور پاک بڑے خوش ہوئے. اور اتنے علم والے تھے سیدنا علی کہ جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہم یہ کہیں کہ اگر علی نہ ہوتا آج تو عمر تو برباد ہو گیا تھا. وجہ کیا تھی کہ ایک عورت کا مقدمہ آیا سیدنا عمر کی زمانے میں عدالت میں، اس پر زنا ثابت ہو گیا تو آپ نے حکم دے دیا کہ رجم کرو. عورت نے اقرار کر لیا، شادی شدہ تھی، حضرت عمر نے حکم دے دیا رجم کا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ابھی وہ عورت جو تھی فیصلہ سن کے باہر دور نہیں گئی تھی، ابھی موجود تھی. حضرت علی کو پتہ لگا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے. حضرت علی نے آگے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن یہ تسلی کر لی ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں. آپ نے فرمایا بلائے عورت. بلایا گیا تو عورت چند مہینوں کی حاملہ تھی. تو حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین جرم اس نے کی آپ سنگسار کر رہے ہیں، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا ذمہ دار قیامت میں کون ہے؟ تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا علی اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج برباد ہو گیا کہ میں ایک بندے کو مار دیتا. تو اتنے بڑے علم والے حضرت علی، لیکن اب سوال پوچھنے والے کی ذہانت دیکھیں، کیونکہ دور تو شروع ہو گیا تھا فتنے کا حضرت عثمان کے بعد. کیونکہ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ عمر ایک فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے، بہت بڑے فتنے آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کے آگے ایک بڑا مضبوط ابھی دروازہ رکھا ہوا ہے جو بند ہے، جس نے فتنوں کو روکا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ حضور وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ حضور نے فرمایا وہ دروازہ ٹوٹے گا. حضرت مسروق کہتے ہیں جب ہم سے پوچھا گیا کہ بھی یہ کیا بات تھی، حضور کا فرمان تو سمجھ، انہوں نے کہا دروازے سے مراد حضرت عمر تھے اور ٹوٹنے سے مراد تھا کہ شہید ہوں گے اور اس کے بعد پھر دروازے کھل جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث رسول مبارک بھی آج پلے باندھ لیں. میرے پاک نبی کی ایک حدیث مبارک ہے، اس پہ اگر آپ عمل کر لیں تو اللہ کی رحمت سے نجات ہوگی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے حکم پہ چلنے کی توفیق دے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد زمانے میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے جیسے دریا کی موجیں اٹھتی ہیں اور جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے. کیا مانا؟ جیسے اندھیرے میں آدمی
بڑے سے بڑے عقل والا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اس فتنوں میں آدمی مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں دوڑنے والے سے جو کھڑا ہوگا وہ بہتر ہے، اور کھڑے ہونے والے سے جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ جب وہ زمانہ آ جائے، اگر تیرے پاس اونٹ ہیں تم اونٹوں میں چلے جانا، بکریاں ہیں تو بکریوں میں چلے جانا، زمین ہے تو کہیں دور چلے جانا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور اگر بکریاں بھی نہ ہوں، اونٹ بھی نہ ہوں، زمین بھی نہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ چلو جس کے پاس شہر سے یعنی دور کوئی جگہ ہے وہ تو چلا جائے، لیکن ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر تم اپنی تلوار کی دھار کو توڑ دینا، تلوار کی دھار کو توڑ دینا، صبر کر کے بیٹھ جانا، کسی فتنے میں لڑائی میں شریک نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور میں شریک نہ ہوں، لیکن کوئی زبردستی مجھے فتنے میں ڈال دے اور کوئی تیر آئے مجھے لگ جائے، کسی کی تلوار آئے مجھے لگ جائے، میں تو لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس فتنے میں مجھے بلا وجہ مار دیا جائے، فرمایا پھر مارنے والا جہنمی ہوگا، اللہ تجھے بچائیں گے۔ ایمان سے کہیں آج وہ فتنے ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں، کہ ملکوں میں مر رہے ہیں، مرنے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے، اور مارنے والے بدبخت کو پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اب اس آدمی نے، اور شان والے پھر شان والے ہوتے ہیں نا، ایک صحابی کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ گزرا، آپ نے فرمایا جب میری امت پہ بڑا مشکل وقت آئے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ اس وقت بھی ہدایت پہ ہوگا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کے میں نے کہا بندہ تو دیکھوں کون ہے، میں سامنے آیا تو حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں اس نے سوال پوچھا ہے اور کتنا باریکی سے سوال پوچھا ہے، کیونکہ بعض سوال پوچھنے والے سوال کے ذریعے بھی فتنے پھیلاتے ہیں۔ بعض سوال تو ہوتا ہے نا جی، ایک آدمی نے طواف میں غلطی کی پوچھ لیا، ایک آدمی نے کنکریاں غلط ماری پوچھ لیا، ایک آدمی بیچارے نے صفا مروہ غلط دوڑی پوچھ لیا، ایک آدمی نے احرام میں غلطی کی پوچھ لیا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے سوال کریں گے اور ایسی تقریریں کریں گے کہ امت کو گمراہی میں اور فتنے میں اور لڑانے میں ڈالیں گے۔ اب اس نے سوال کیا، عجیب سوال ہے، اس نے کہا کہ سیدنا علی ایک بات بتلائیں کہ حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون؟ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ بھئی علم والے تو حضرت علی ہیں، جب وہ کہیں گے کہ میں ہوں تو یہاں سے ہم مسئلہ ثابت کر لیں گے کہ پھر خلافت حضرت علی کا حق تھا۔ سوال پوچھنے والے کا مقصد تو شرارت تھی نا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی لڑاتے ہیں، میں تو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے آپ کو کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں، مجھے مولوی شولوی نہ سمجھیں، اپنا ایک خادم سمجھا کریں، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، جب یاد آؤں تو دعا کر دیا کریں بس۔ ایک عالم دین تھے، شیعہ سنی میں اتحاد کی کوئی بات ہوئی، وہ تقریر کر رہے تھے، ایک فتنے والے نے سوال پوچھ لیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ مقصد یہ تھا کہ پھر لڑائی شروع ہو جائے۔ کیوں؟ اب اگر وہ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں تو سنی لڑیں گے،
اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں تو پھر وہ لڑیں گے. تو مقصد تو لڑائی تھی, سوال اس لیے کیا گیا. وہ بھی عالم تھے, سمجھتے تھے. انہوں نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ, وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دونوں چپ ہو گئے, کیونکہ وہ افضل ہے جس کی بیٹی یعنی ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے, ابو بکر افضل ہے, یا اس کی بیٹی یعنی حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے, وہ افضل ہے. تو پھر جواب بھی تو ہوتا ہے نا جی. پہلے تو اس لیے اللہ کی شان ہے, اور صحابہ کی کیا کیا شان عرض کروں. ایک دفعہ درود شریف پڑھتے رہا کریں, صحابہ کے بھی سوال دیکھیں اور لاڈ دیکھیں, اور میرے مدنی کا بھی پیار دیکھیں. ایک دفعہ سیدنا عمر بڑے جلال میں ہیں, غصے میں ہیں, اور آگے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی خدمت میں آج شکایت لے آیا ہوں, میری شکایت درخواست سنیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور, میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گیا حضرت عثمان کے پاس کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح قبول کر لو. بیٹی والا کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا, لڑکے والے جاتے ہیں. میں لڑکی والا ہو کے عثمان کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا عثمان تم میری بیٹی کا نکاح قبول کر لو. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے, اگر کوئی بیٹی والا ہے, کوئی اچھا رشتہ نظر آئے تو بیٹی والے کو جا کے کہنا بھی شریعت میں حرام نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان نے میرا مدنی نہ ہاں کی نہ کی, نہ نعم کہا نہ لا کہا, چپ کر گئے. اور کتنے دن گزر گئے, جواب نہیں دیا. دیکھا اپنے لاڈلے عثمان کا حال کہ عمر کے ساتھ یہ کرتا ہے, میں بیٹی کا رشتہ پیش کروں, چلو نہ لیتا, کہہ دیتا میں نہیں کرتا, جواب بھی نہ دے مجھے. بڑا جوش ہے حضرت عمر کو. اور میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر غصہ نہ کر میرے عثمان پہ, تیری لڑکی اس کے گھر میں جائے گی جو عثمان سے افضل ہے, اور عثمان کے گھر میں وہ لڑکی جائے گی جو تیری لڑکی سے افضل ہے. حضرت عمر کہتی ہیں میں ایک اور مشکل میں پڑ گیا, چپ کر کے آ گیا, بات مجھے سمجھ نہ آئی. چند دن گزرے کہ میری بیٹی حفصہ کا پیغام حضور نے بھیجا, میری بیٹی محمد کے گھر میں گئی, اور محمد مدنی کی بیٹی عثمان کے گھر میں. اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ تیری بیٹی اس گھر میں جائے گی جو عثمان سے افضل ہے. واقعی محمد مدنی تو سب سے افضل ہے, اور عثمان کے گھر میں بھی وہ بیٹی جائے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے. یقیناً میرے مدنی کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی سے افضل ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر مجھے مسئلہ سمجھ آیا. اس لیے یاد رکھیں, پہلے تو علماء حضور کی سنت پہ مسئلے سمجھاتے تھے, پیار سے مسئلے حل کرتے تھے, اور پوچھنے والے بھی دین سمجھنے کے لیے پوچھتے تھے. ان کا مقصد بھی شرارت نہیں ہوتا تھا. آج بدقسمتی ہے, پوچھنے والا بھی شرارت کرنا چاہتا ہے, اور جواب دینے والا بھی فتنہ ابھارنا چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کہ من عالم بالصحابہ, حضرت علی حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل پوچھنے والے سن لو کہ سب سے بڑا عالم ابی بکر ہے. کہہ دو رضی اللہ عنہ.
اس نے کہا حضور حضرت ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں جب میرے مدنی کی مرض الوفات ہے, بیماری کے دن ہے, میں بھی موجود ہوں, عباس بھی موجود ہے, فضل بھی. سلام